میں نے یہ سنا تھا کہ عرب خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بہت دیوانی ہوتی ہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی ہے، لیکن میری مالکن حد ہی کر دیتی تھی جب وہ اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے تیل میں ایک چیز ملا کر استعمال کرتی تھی، اور وہ چیز کیا تھی یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک بہت ساری چیزیں بے اہمیت ہوتی ہیں اور وہ ہمارے سامنے بھی پڑی رہیں اور جب تک ہمیں ضرورت نہ ہو وہ ہمارے لیے بیکار رہیں۔ ایسے ہی ایک سادہ مگر مفید شے پھٹکری تھی۔ جب میں پہلی بار زندگی میں دخول ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ جب میں سعودیہ میں اپنے شوہر کے پاس آئی تو ہر عرب عورت اسے اپنی زندگی میں استعمال کرتی تھی اور دوسروں سے چھپ کر کرتی تھی۔ نہ جانے اس میں کیا خاص بات تھی، میں جتنا جاننے کی کوشش کرتی اتنا ہی الجھ جاتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ چیز جو ابھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی وہ بعد میں میرے لیے بہت اہم ہو جائے گی، جو میرے تمام مسائل حل کر دے گی اور مجھے کہیں سے کہیں پہنچا دے گی۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اپنی زندگی میں اس چیز کا لازمی استعمال کر لیتی۔ میرے دل میں پھٹکری کے لیے تجسس پیدا ہوا جب میں اس رات گھر میں کام کرنے گئی۔ یہ تیسرے دن تھا اور میں اپنی مالکن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ بہت اچھی خاتون ہے، نیک اور مددگار، لیکن تیسرے دن میرا ان کے بارے میں خیال بدل گیا۔ وجہ کوئی خاص نہیں، ایک معمولی سی بات پر انہوں نے مجھے بے عزت کر دیا اور ساتھ ہی میرے دل میں تجسس بھی جگا دیا کہ شاید کوئی راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے ایسا سنایا۔ بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی، لیکن میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ راز کیا تھا۔ ایک دن جب میں کھانا بنا رہی تھی تو مالکن کہنے لگی کہ کافی دنوں سے میری ملازمہ کام پر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے کچن کی کیبٹ وغیرہ خراب حالت میں ہے۔ اگر تم ان کی صفائی اچھے سے کر دو تو میں تمہیں ان کی قیمت دوں گی۔ میں نے فوراً ان کی بات مانی اور صفائی شروع کر دی۔ جب میں کیبٹ صاف کر رہی تھی مالکن نے کہا کہ فالتو سامان باہر پھینک دو۔ وہاں ایک کالے رنگ کا شاپر پڑا تھا۔ جب کھولا تو پھٹکری بھری ہوئی تھی۔ اتنی زیادہ پھٹکری دیکھ کر میں حیران رہ گئی، لیکن وہ پھٹکری مٹی سے اٹی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ کام کی نہیں، اس لیے فالتو سامان کے ساتھ باہر پھینک دیا۔ جب صفائی مکمل کر کے کھانا بنایا اور گھر جانے لگی مالکن نے مجھے روکا اور پوچھا کہ کچن سے کالے شاپر کہاں ہے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر جب انہوں نے پھٹکری کا نام لیا تو وہ فوراً یاد آ گیا اور میں نے بتایا کہ وہ خراب ہو گئی تھی اس لیے باہر پھینک دی۔ مالکن سن کر غصے میں آ گئی اور وہ جگہ دیکھنے گئی جہاں فالتو سامان رکھا تھا، لیکن اب کچرا اٹھا لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پھینکنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا، تم جانتی ہو یہ کتنی قیمتی چیز تھی۔ میں دیکھتی رہ گئی۔ پھٹکری جیسی سادہ اور عام چیز کے لیے انہوں نے مجھے سخت ڈانٹا۔ اس بات کی وجہ سے میرا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ گھر جا کر میرا شوہر نے پوچھا تو میں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ بس تھوڑا صبر کرو، یہ وقت مشکل ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر تمہیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دل ہی دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ مالکن نے مجھے پھٹکری کی وجہ سے ڈانٹا، لیکن کل اتنی قیمتی چیز ٹوٹ گئی تھی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب میں نے شوہر سے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ خواتین کے لیے پھٹکری کیوں اتنی اہم ہے۔ پاکستان میں یہ ہر جگہ ملتی ہے اور اتنا استعمال نہیں ہوتا۔ مجھے مزید پیسے کی ضرورت پڑی تو میں نے ایک اور گھر میں کام شروع کیا۔ وہاں کی کیبٹ میں بہت زیادہ پھٹکری پڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے مالکن سے پوچھا کہ آپ پھٹکری کس لیے استعمال کرتی ہیں تو انہوں نے بات بدل دی اور کھانا بنانے پر زور دیا۔ وہ چلی گئی اور میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ پھر ایسا ہونے ہی لگا دونوں گھروں کی مالکن کچن کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ہر کام کے لیے انہوں نے ملازمہ رکھے ہوئے تھے۔ جب کام کا بوجھ میرے اوپر بڑھ گیا تو میں نے ایک گھر کا کام چھوڑ دیا، مگر یہ سوچ کر حیران رہ گئی کہ آخر دونوں خواتین پھٹکری کو اس حد تک چھپ کر کیوں رکھتی ہیں۔ مالکن کے یہاں مجھے کھانا بناتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ آج ان کے گھر کچھ مہمان آ رہے تھے، اس لیے مجھ سے صبح رات تک مجھے وہیں رکنا تھا۔ مالکن مجھے اضافی رقم بھی دے رہی تھی اور رقم کے لالچ میں یہاں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کیونکہ میری ساس اب بہت بیمار تھی، اوپر سے میری نند کی شادی بھی قریب تھی، ایسے موقع پر مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میری شادی کو بھی 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور 5 سال سے میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤں۔ جس گھر میں کام کر رہی تھی وہ بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔
مگر ان کا سکون قابل تعریف تھا۔ انہیں اتنے پرسکون دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ شاید ان کی زندگی مکمل ہے، اس لیے انہیں اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوتی، مگر مجھے تو اٹھتے بیٹھتے شدت سے اس کمی کا احساس ہوتا، اور میں نے اولاد کے لیے کتنی دعائیں اور منتیں مانی تھی، مگر ابھی تک یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اب سوچ رہی تھی کہ نند کی شادی ہو جائے تو میں کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤں گی۔ رات کو کھانا بنانے کے بعد جب میں جانے لگی تو مالکن کچن میں آئی، کیبٹ سے پھٹکری نکالی اور ایک برتن میں ڈال دی، پھر دوسرے کیبٹ سے ایک عجیب سی چیز نکال کر اس برتن میں ڈال دی اور اوپر سے ڈھانک دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں نے پوچھا، مالکن یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مالکن مجھے دیکھ کر چونک گئی اور ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ پھر وہ غصے میں بولی، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہر کام میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ میں چپ رہ گئی، یہ دوسری بار تھی اور مجھے صرف ایک معمولی بات پر ڈانٹا جا رہا تھا۔ شاید ان کے لیے پھٹکری بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے بعد مالکن کہنے لگی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم برتن دھو لو اور جب فارغ ہو جاؤ تو ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ آج ملازمہ نہیں آئی تھی تو بڑے برتن دھونے کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ برتن دھونے کے بعد جب میں مالکن کو بتانے ان کے کمرے میں گئی، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ جب میں نے جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مالکن مجھے آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دن میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اسی دوران مجھے اپنے شوہر کے دفتر سے ایک خوفناک خبر ملی۔ میرے شوہر کا حادثہ ہو گیا تھا اور وہ ہسپتال میں داخل تھے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی اور میں روتے ہوئے ہسپتال پہنچی تو وہ کافی زخمی تھے۔ ایک ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی اور وہ کام کرنے سے قاصر تھے۔ ان کی ساری جمع پونجی ہسپتال کے حالات میں ہی خرچ ہو گئی تھی اور وہ بہت پریشان تھے۔ خرچوں کی ایک طویل فرصت تھی اور ہمارے گلے پڑ رہی تھی۔ میری ساس بیمار رہتی تھی، ان کی دعاؤں کا خرچ بھی باقی گھر کے اخراجات سے چلتا تھا۔ اس وجہ سے ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ گھر میں کھانے کے بھی مسائل پیدا ہو گئے۔ میرے شوہر بہت چڑچڑے ہو گئے تھے، ہر وقت یہ سوچتے رہتے کہ کیا کیا جائے۔ کمپنی تنخواہ دے رہی تھی مگر زیادہ تر تنخواہ دواؤں اور گھر کے خرچ پر ختم ہو جاتی تھی۔ ہمارے پاس پیسے بہت کم رہ جاتے تھے۔ ایسے میں ہم دونوں خواتین کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے کام کرنے کی بات کی تو وہ گھبرا گئے اور بولے، میں ابھی مرا نہیں ہوں، ابھی زندہ ہوں، تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دے سکتا۔ مگر میں کیا کرتی، مجبور تھی۔ جب بار بار اپنے شوہر کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے مگر تم کیا کرو گی؟ میں نے کھانا بنانے کی تجویز رکھی۔ میرے ہاتھ میں بہت اچھا ذائقہ تھا، ہر کوئی میرے کھانے کی تعریف کرتا تھا۔ میرے شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی اسی طرح نہیں چل سکے گی۔ میں نے کہا کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ پھر میں ایک عرب خاتون کے گھر گئی اور اپنی خدمت پیش کی۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی جیسے پاکستانی کو پسند نہ کرتی ہو۔ پھر مجھے کھانا بنانے کے لیے کچن میں بھیج دی اور کہا کہ اگر تمہارا کھانا پسند آیا تو میں تمہیں اسی نوکری پر رکھ لوں گی کیونکہ ہمارا شیف بہت خراب کھانا بناتا ہے۔ میں نے پوری جان لگا کر کھانا بنایا اور وہ خوش ہو گئی۔ نہ صرف مجھے نوکری پر رکھ لیا بلکہ انعام کے طور پر اضافی رقم بھی دی۔ میں خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ مجھے اس خاتون سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بات عجیب لگتی تھی، مگر یہ حیرت کی بات تھی کہ وہ پھٹکری اس طریقے سے استعمال کر رہی تھی۔ دونوں مالکن روزانہ کچن میں کیبٹ سے پھٹکری اٹھاتی تھی اور روزانہ استعمال کرتی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس کا استعمال کس چیز کے لیے کرتی تھی۔ یہ کام تو ان کی نوکروں کے ذریعے ہوتا تھا، کیا وہ کسی خاص ضرورت کے لیے پھٹکری استعمال کر رہی تھی؟ میں سوچ رہی تھی کہ وہ پھٹکری کس طرح استعمال کرتی تھی۔ اس طرح کی باتیں میرے ذہن میں رہتی تھی۔ پھر کام ختم کرنے کے بعد میں ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ آج مجھے مالکن نے میرے کام کے علاوہ اضافی رقم دی تھی۔ شاید یہ ان کا احسان ندامت تھا یا وہ میرے کام سے خوش ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا میرا فائدہ ہو گیا اور اب میرے شوہر بھی پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ اپنے دفتر جانے لگے۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اس مشکل وقت میں بھی ان کی مدد کی۔ وہ میری قدر کرنے لگے اور مجھ سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ اب جب بھی وہ میرے سامنے اولاد کی کمی کا ذکر کرتے تو مجھے ہی سمجھاتے اور کہتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ چاہے تو ہمیں بھی اولاد کی نعمت عطا کرے گا، تم بہت اچھی ہو اور اللہ اچھے لوگوں کے صبر کو آزماتا رہتا ہے، وہ تمہارا صبر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
ان کی بات سن کر میں مسکرا گئی۔ جب پھر میں نے اپنی الجھن کا ذکر کیا تو وہ بولے کہ تم بہت ذہین ہو، ہر بات کے پیچھے کیوں پڑتی ہو، اور جب وہ اپنی بات کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تو تم کیا کر سکتی ہو سکتا ہے ان کا ایسا کوئی راز ہو جو کسی اجنبی پر ظاہر نہ کیا جائے۔ میں خاموش ہو گئی۔ آج جو کچھ بھی میں نے دیکھا اس کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر صحت یاب ہو گئے اور انہوں نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ ان کے دفتر جانے کے بعد میں نے سوچا کہ مہینے کے مکمل ہونے پر یہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خود پر بھی مسکرا کر کام جاری رکھا۔ وہ عورت بہت اچھی تھی، مگر جب بھی پھٹکری کا ذکر آتا وہ بہت غصہ ہو جاتی اور انتہائی سخت رویہ اختیار کرتی تھی، پھر بعد میں معذرت بھی کر لیتی۔ اب جب میں نے دیکھا کہ وہ پھٹکری اس طرح استعمال کر رہی تھی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس راز کو جانوں گی۔ ہمارے محلے میں ایک بھارتی مسلمان خاندان رہتا تھا۔ اس عورت کی میرے ساتھ بہت اچھی لگن تھی۔ وہ شروع سے ہی یہاں رہائش پذیر تھی اور مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتی تھی، مگر میرے شوہر کو ان کے گھر آنا جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے میں ان کے گھر کم آتی جاتی تھی۔ اس دن چھٹی تھی کیونکہ مالکن گھر پر نہیں تھی اور انہوں نے مجھے چھٹی دے دی تھی۔ میں پرسکون تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دروازے پر بیل سنائی دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں اکیلی ہوں، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ اگر عام حالات ہوتے تو میں انکار کر دیتی، مگر اب وہ بیمار تھی اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں اس کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ اس عورت کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور وہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خوشخبری سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور دل ہی دل میں یہ احساس ہوا کہ کاش میں یہ خبر پہلے سن سکتی۔ میں بے تاب تھی کہ یہ راز معلوم کروں۔ جب ڈاکٹر نے پوچھا کہ کون سی دوا استعمال کی تو اس نے بتایا کہ آپ کے بتائے ہوئے نسخے کا استعمال کیا۔ اللہ کا کرم ہوا۔ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور نسخہ جاننے کے لیے بے تاب تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس پر سالوں بعد کرم فرمایا۔ اتنے میں اس کا شوہر وہاں آ گیا اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ واپسی کا سفر ہم خاموشی سے طے کر کے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد بھی میں مسلسل اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو مالکن پہلے ہی کچن میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے میں بولی، تم ابھی باہر بیٹھو، میں آتی ہوں۔ وہ چولہے پر کچھ برتن رکھے کھڑی تھی مگر غصے میں بولی، کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے کیا کہا؟ فوراً باہر چلی جاؤ۔ میں غصے سے بدمزہ ہو گئی، مگر چونکہ میں ان کے گھر میں کام کر رہی تھی اس لیے میں نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ مجھے ان کا رویہ بہت برا لگا۔ نہ جانے وہ کبھی کیوں اتنا زیادہ اور ریا کرتی تھی اور بعد میں معذرت بھی کر لیتی تھی۔ میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت کچن سے باہر آئی اور اپنے لباس میں کچھ چھپائے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئی اور اسی چیز کو چھپائے ہوئے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی اور مجھے کہنے لگی کہ اچھا سا کھانا بناؤ۔ اب وہ معمولی انداز میں بات کر رہی تھی، بات چیت کرنے لگی جیسے ہم دونوں میں پہلے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور میں ان کے ہر لمحے کے رویے کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ برتن میں کھانے کی بجائے ایک عجیب سی بدبودار چیز تھی۔ میں نے اسے اچھی طرح دھویا اور پھر اسی میں کھانا بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مالکن مجھے چائے بنانے کے لیے بلانے آئی، مگر جب ان کی نظر اس برتن پر پڑی تو وہ چیخ پڑی اور کہنے لگی، تم کوئی کام صحیح سے نہیں کرتی۔ تمہیں اس پھٹکری کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے کھانا کیوں بنایا؟ اور باقی برتن ختم ہو گئے تھے۔ اب وہ دوبارہ مجھ پر پھٹک پڑی اور میری برداشت بھی جواب دے گئی۔ تب میں نے کہا کہ اس ملک میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اس برتن میں کھانا نہیں بنایا جا سکتا؟ ویسے بھی میں اسے اچھی طرح دھو کر استعمال کر رہی ہوں۔ اس بار وہ بولی کہ میں اس میں دوا تیار کرتی ہوں۔ یہ برتن میں نے کھانا کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، یہ خاص طور پر دوا کے لیے رکھا گیا ہے، مگر تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ خراب کر دیتی ہو۔ پھر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں یہ کام کرنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ تب میں مالکن سے پارک میں گئی اور انہیں اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ حیران ہو کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ فیصلہ سن کر بولی، کیا مطلب؟ یہ کہ تم کام نہیں کرو گی؟ تم جانتی ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی مجھے پسند ہے۔ میرا شوہر تمہارے کھانے سے بہت خوش ہے، وہ صرف تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے۔ تم مجھے اس طرح نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر تم چلی گئی تو کچن کا کام کون کرے گا؟ میں نے کہا، مالکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں روز روز چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزتی نہیں سہ سکتی۔
میں کوئی پیشہ ور ملازمہ نہیں ہوں۔ مجبوراً مجبوراً شہر کے حادثے کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑا، مگر اب میرا شوہر مکمل طور پر صحت یاب ہے، میں یہ کام ختم کر دوں گی۔ مالکن حیران رہ گئی اور بولی، تمہیں میری کون سی بات بری لگی؟ میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں یہ احساس بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سی چیز کی وجہ سے وہ میری کتنی بے عزتی کر دیتی ہے۔ شاید کرنے والے کو احساس ہی نہیں ہوتا، جس کی بے عزتی ہوتی ہے وہی جانتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس پھٹکری میں ایسا کیا راز ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے معمولی بات پر ڈانٹ دیتی ہے۔ ان کے چہرے پر ایک نرم سا سایہ تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور بولی کہ یہ راز نہیں بلکہ میری کمزوری ہے جس سے میں کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ غصے میں تھی اور اب رو رہی تھی۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تب بھی میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ کئی سالوں سے میں اس کمزوری کی وجہ سے خود کو کم تر محسوس کرتی ہوں، کھل کر سانس نہیں لے سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی مجھ پر ہنسے گا، تنگ کرے گا، اس لیے میں کسی کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتی۔ سب کے سامنے بالکل نہیں، ایسے ہی ہنستی بولتی رہتی ہوں مگر اکیلے میں روتی ہوں۔ مجھے ان سے ہمدردی محسوس ہوئی اور میں نے کہا، مجھے بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولی کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے ہر طرف سے علاج کروا کر دیکھا، میرے اور میرے شوہر کے تمام ٹیسٹ ٹھیک ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ایک حکیم نے بتایا تھا کہ اگر میں یہ نسخہ استعمال کروں گی تو اللہ مجھ پر کرم فرمائے گا اور مجھے اولاد نصیب ہوگی، مگر اس نسخے کو استعمال کرتے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا، ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، کون سا نسخہ؟ کیونکہ میں بھی بے اولادی کا شکار تھی۔ میں بھی ایسے کئی ٹوٹکے غور سے سنتی تھی جن میں بے اولادی کا علاج موجود ہوتا۔ تب وہ بولی کہ حکیم نے کہا تھا کہ پھٹکری کو بادام کے تیل میں ملا کر اچھی طرح پکائیں اور پھر رات کو ناک پر ٹپکائیں اور ناک سے نیچے لگائیں، اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں اولاد کی نعمت ملے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھٹکری کا یہ استعمال میں نے پہلی بار سنا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں بھی اسے استعمال کروں، مگر اس سے پہلے ہی اللہ نے میری سن لی اور مجھے خوشخبری سنا دی کہ میرے قدموں تلے جنت تعمیر ہونے والی ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس حالت میں تمہیں گھر میں سب کے ساتھ ہونا چاہیے اور آرام کرنا چاہیے۔ پھر ان کی ہدایت پر میں پاکستان واپس آ گئی، مگر ساتھ یہ ٹوٹکا بھی لے آئی۔ جس عورت کو بھی میں نے یہ ٹوٹکا بتایا وہ رات کے مہمانوں سے خوش ہو گئی۔ یقیناً ایسی معمولی سی چیز جو ہم لوگوں کو فضول لگتی ہے، اللہ نے بہت شفا رکھتی ہے۔ لوگ اسے مختلف مسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں، پھر شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔